السلام علیکم۔ میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کے جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5324۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا صاحب اللہ کا دوست ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 5325۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرنا کفر اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5326۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تشہد سکھائے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے، اس حال میں کہ میری ہتھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں ہتھیلیوں کے درمیان تھی۔ عطیات اللہ و صلوات و طیبات و السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی آل عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اس طرح پڑھتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر موجود تھے، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم نے السلام علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا۔ ایک اور حدیث 5327 مرفوع روایت میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سود اگرچہ زیادہ ہی ہو تو اس کا انجام کم ہی ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5328 مرفوع حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سود خواہ زیادہ ہو تو اس کا انجام لوٹ کے کمی کی طرف آئے گا۔ ایک اور حدیث ہے 5329 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے اور کھلانے والے پر، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کرنے والے پر بھی۔ ایک اور حدیث ہے 5330 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے خندق کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 نمازوں سے مشغول رکھا، یہاں تک کہ جتنی اللہ نے چاہا رات چلی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اذان اور اقامت کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی، عصر کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی، مغرب کی نماز پڑھائی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھائی۔ ایک اور حدیث ہے 5331 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن 2 مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو وہ ان کے لیے دوزخ سے مضبوط قلعہ ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر 2 ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ 2 ہوں، راوی کا بیان ہے۔ بس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں تو 2 ہی پیش کروں گا، فرمایا اگر 2 ہوں، راوی کا بیان ہے۔ بس سید القرار ابو منظر حضرت ابی بن کعب نے فرمایا میں 1 ہی پیش کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ 1 ہو، یہ اجر پہلی تکلیف پر صبر کرنے پر ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5332 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز خوف پڑھائی، بس لوگ 2 صفوں میں کھڑے ہوئے، ایک صف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اور ایک صف دشمن کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صف والوں کو جو آپ کے پیچھے تھے 1 رکعت پڑھائی، پھر وہ اٹھ کر چلے گئے، ان لوگوں کی جگہ کھڑے ہو گئے جو دشمن کے سامنے تھے، اور وہ آگے بس وہ اس کی جگہ کھڑے ہو گئے۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سلام پھیر لیا۔ بس ان لوگوں نے کھڑے ہو کر اپنی 1 رکعت خود پڑھ لی، پھر انہوں نے سلام پھیرا، پھر چلے گئے، دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے اور وہ ان کی جگہ لوٹ آئے، بس انہوں نے اپنی 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر لیا۔ ایک اور حدیث ہے 5333 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 درہم کی قیمت میں ہاتھ کاٹا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 5335 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مجھ پہ اجازت ہے کہ تو پردہ اٹھا لے اور میرے کلام سے یہاں تک کہ میں تجھے منع کروں۔ حضرت حسن کے قول ہے اسوات کا معنی اسرار راز کی باتیں ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5336، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہیں پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں، یعنی بغیر اجازت اندر آنے کی۔ ایک اور حدیث ہے 5337، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم تمام جنتیوں کا چوتھا حصہ ہوگے، تمہارے لیے جنت کا چوتھا حصہ ہے اور باقی تمام لوگ کے لیے جنت کے 3/4۔ راوی کا بیان ہے صحابہ کرام نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے ہوگا جب تم جنت کا تہائی ہوگے؟ راوی کہتے ہیں بس صحابہ کہنے لگے بس وہ بھلا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیسے لگو گے جب تم جنتیوں کا بہت بڑا حصہ ہو؟ صحابہ نے عرض کی وہ بہتر ہے، بل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دن جنتی 120 صفوں میں ہوں گے، اس میں سے 80 صفیں تمہاری ہوں گی۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور حدیث ہے 5338، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بدر کے دن ہر اونٹ پر 3 تھے، حضرت ابو عبیدہ، حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹ پہ تھے۔ جب عقبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان دونوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دستبردار ہو کے خود سے پیدل چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ قوی ہوں، میں تمہاری نسبت کسی نیکی سے مستغنی نہیں ہوں گا۔ ایک اور حدیث ہے 5339، اس آیت کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، سورہ نجم نمبر 13۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے، ان کے پروں سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5340، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک 2 بندوں کو پسند کرتا ہے، ایک وہ آدمی جو اپنے بستر سے اٹھے اور اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں کے درمیان اٹھ کر نماز پڑھے۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو فرماتا ہے میرے اس بندے کو دیکھو، اے میرے فرشتوں اپنے بستر سے اٹھا ہے اپنے محلے اور گھر والوں میں سے یہ امید کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے ہوئے جو میرے پاس ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، بھاگتا ہے، وہ معلوم کرتا ہے کہ بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، پھر واپس آ جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا خون بہہ جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے کی طرف لوٹا ہے، رغبت کی طرف جو میرے پاس ہے، سے ڈرتے ہوئے جو میرے پاس ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5342، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے شک جھوٹ نہ سنجیدگی میں نہ مزاح میں جائز ہے، اور کوئی آدمی دوسرے آدمی سے ایسا وعدہ نہ کرے جسے اس نے پورا نہ کرنا ہو۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا کیا میں تم کو آگاہ نہ کروں کہ وہ چغل خوری ہے جو لوگوں کے درمیان بولی جاتی ہے۔ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے پاس سچا لکھا جاتا ہے، اور ایک آدمی لگاتار جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ صادق سچے کو کہا جاتا ہے، یہ کہا جائے گا تو نے سچ بولا اور نیکی کی، اور جھوٹے کو کہا جائے گا تو نے جھوٹ بولا اور گناہ کیا۔ سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، جھوٹ برائی کی طرف لے جاتی ہے اور برائی دوزخ میں لے جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5343، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں آنکھیں، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں شرمگاہ زنا کرتی ہے، یعنی آنکھوں سے دیکھنا، ہاتھ سے پکڑنا، پاؤں سے چل کر جانا۔ ایک اور حدیث ہے 5344، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک لینے کے لیے پیلوں کے درخت پہ چڑھا، ہوا چل رہی تھی، اس کے ساتھ میری پنڈلی ننگی ہو گئی۔ صحابہ کرام ہنس پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کس نے ہنسایا ہے؟ انہوں نے عرض کی پتلی پنڈلیوں کی وجہ سے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5346، حضرت عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کیا، پھر فجر اول طلوع ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، صبح کی نماز پڑھی۔ میں نے عرض کی اس وقت میں کون سی نماز پڑھی، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز سفیدی میں پڑھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھڑی میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس دن اسی جگہ اسی گھڑی یعنی مزدلفہ میں۔ ایک اور حدیث ہے 5347، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو جب سجدہ کرتے تو امام حسن و امام حسین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ سوار ہو جاتے تھے، بس اہل بیت کرام کا ارادہ ہوتا کہ ان کو روکیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اشارہ کرتے کہ ان کو بلا لیں، بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو ان کو اپنی گود میں بٹھا لیتے، فرماتے جس آدمی کو مجھ سے محبت ہے وہ ان دونوں سے محبت کرے۔ ایک اور حدیث ہے 5348، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعن طعن کرنے والا نہیں ہو سکتا، فحش کام کرنے والا اور فضول کام کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 5349، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں سو جاتے تھے، آپ کی نیند صرف خراٹوں سے معلوم ہوتی تھی، پھر آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5350، ایک اور حدیث ہے 5350، حضرت ابو اقرب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، آپ تک کے پسینہ رکھ کے ٹیک لکھائے ہوئے تھے، میں آپ کے پاس بیٹھ گیا، آپ فرما رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی 27 کو ہوتی ہے، اس دن صبح کے وقت سورج طلوع ہوتا ہے، اس میں شعاع نہیں ہوتی۔ میں چڑھا، میں نے سورج کو اسی طرح دیکھا، میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5351، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نشانیوں کو برکت شمار کرتے تھے، تم اس کو خوف دلانا شمار کرتے ہو۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمارے پاس پانی نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کے پاس پانی ہو وہ میرے پاس لائے، ہم نے ایسا ہی کیا، پانی لایا گیا، اس پانی کو برتن میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہتھیلی اس پانی میں رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے پاس مبارک پانی کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکت ہے، میں نے اس سے پیٹ بھر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیا، سب صحابہ کرام نے سیر ہو کے پیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کھانے کی تسبیح سنتے تھے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5353، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورت المرسلات نازل ہوئی، ہم اس کو سیکھنے لگے، اس کے بعد غار کی جانب سے ایک سانپ نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو، ہم جلدی جلدی مارنے لگے، لیکن اس نے سبقت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تمہاری تکلیف سے بچایا لیا گیا جس طرح تم کو اس کی شر سے بچا لیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5354، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا مجھے قرآن سنائیے، میں نے عرض کی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پڑھوں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ دوسرے سے قرآن سنوں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ نساء شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچے
فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء نمبر 41۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور حدیث ہے 5355، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں شہادتوں سے بچو کہ ایک آدمی کہے فلاں قتل ہوا اس حال میں کہ وہ شہید ہے، اور بے شک آدمی خاندانی عصبیت پہ مقاتلہ کرے، وہ قتال کرے جبکہ وہ بہادری دکھانے والا ہو، لیکن اسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کس بنیاد پہ لڑائی کر رہا ہے، اور دنیا پہ لڑائی کرے۔ ابھی میں آپ کو اس بارے حدیث بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے لیے ایک گروہ کو بھیجا، بس وہ تھوڑی دیر ہی ٹھہرے حتیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و ثنا کی، پھر کہا تمہارے بھائی دشمن سے ملے ہیں، بس دشمن نے ان کا ایک حصہ جدا کیا ہے، بس ان سے جو آدمی بھی جدا ہوا ہے وہ اپنے رب سے ملے گا۔ بس انہوں نے عرض کی اے ہمارے رب، ہماری قوم کو اس بات پہنچا دے کہ ہم خوش ہیں اور ہم سے راضی ہو گیا ہے، یعنی ہمارا خدا ہم سے خوش ہے، اور ان کی بات تم پہنچا رہا ہوں کہ وہ راضی اور ان کا رب ان سے راضی ہے، بس ان لوگوں کی مثل پہ گواہ بنو۔ ایک اور حدیث ہے 5357، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گفتگو جائز نہیں عشاء نماز کے بعد مگر دو آدمیوں کے لیے، نمازی اور مسافر کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے 5358، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان کے خلاف ہے لعن طعن کرنا، فحش باتیں کرنا، فضول باتیں کرنا۔ ایک اور حدیث ہے 5359، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان مردود سے پناہ مانگتے تھے ان الفاظ کے ساتھ حمزہ نفشہ نفخہ، فرمایا حمزہ سے مراد موت، نفشہ سے مراد جادو، اور نفخہ سے مراد تکبر ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔